نشا تھا کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ ناظرین آداب، کتابوں کی دنیا میں میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے بہار کی بہار۔ یہ کتاب خدا بخش لائبریری سے پبلش ہوئی ہے اور اس کتاب کے مصنف ہیں ڈاکٹر اعجاز علی ارشد، اور اس کتاب پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس عہد کے مشہور و معروف نقاد پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اس پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اس کتاب کے اوپر مفصل گفتگو ڈاکٹر صاحب سے کروں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دوں۔ یہ کتاب ڈاکٹر اعجاز علی ارشد نے لکھی ہے اور اس کتاب میں بہار کے 83 ادیبوں اور دانشوروں کا تذکرہ بہت ہی عالمانہ انداز میں ڈاکٹر اعجاز علی ارشد نے کیا۔ ان ادیبوں اور دانشوروں کا ذکر ہے جن ادیبوں اور دانشوروں نے اردو ادب کی خدمت میں بہت زیادہ اپنے کارنامے انجام دیے۔ تو آئیے اس کتاب کے ہر پہلو پر ڈاکٹر ارتضیٰ کریم صاحب سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس کتاب پر مزید گفتگو ہوگی، لیکن سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ علمی اور ادبی دنیا میں اس کتاب کی کیا اہمیت ہے؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رضا حیدر صاحب کہ آپ نے اس موضوع پر، بالخصوص چونکہ اس کتاب کا تعلق بہار سے ہے، عظیم آباد سے ہے، تو اس کے لیے آپ نے مجھے زحمت دی۔ یہ کتاب اگر آپ دیکھیں تو بہار کی بہار بہت ہی اہم کتاب ہے۔ اہم ان معنوں میں کہ عام طور پر جو تاریخیں لکھی جا رہی ہیں یا لکھی جاتی ہیں تو اس میں بہت سے سوانحی تفصیلات جو ہے وہ ان کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ پروفیسر اعجاز علی ارشد نے جانے کن لمحوں میں اس طرح کا یہ پروجیکٹ بنایا ہوگا کہ انہوں نے زیادہ جو زور دیا ہے اس کتاب میں، وہ زور دیا ہے سوانحی جو تفصیلات ہیں ان پر۔ پیدائش، موت، تصنیفات، معاصرین، ولادت، یہ سب پوری تفصیل سے جس بھی شاعر اور ادیب کو انہوں نے اٹھایا ہے اس کو بہت تفصیل سے ان پر ان کی سوانح جو ہے مرتب کی ہے اور لکھی ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تذکرہ نہیں ہے، یہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ صرف جو ہے معلومات کا خزانہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو اس میں خاص قسم کی جو ہے ترتیب نظر آئے گی، جس میں پروفیسر اعجاز علی ارشد نے کوشش کی ہے کہ ایک ریسرچ اسکالر کو، ایک محقق کو، ایک ایسے آدمی کو جو تحقیق کا کام کر رہا ہے، اس کو بنیادی معلومات فراہم ہو جائیں اس ادیب اور شاعر کے حوالے سے جس کے بارے میں وہ جاننا چاہتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں بہت ہی اہم کتاب ہے بہار کی بہار۔ اگرچہ اسی موضوع پر رفعت سروش نے بھی کتاب لکھی ہے، بہار نو بہار، اس میں 9 شخصیات کے حوالے سے کیا ہے۔ پھر عبد المنان طرزی نے ایک کتاب کی تھی دیدہ وران بہار کے نام سے، جو منظوم خراج عقیدت انہوں نے پیش کی ہے، منظوم چیزیں اس میں آئی ہیں۔ اس سے پہلے اختر نے بھی کتاب لکھی ہے اس طرح کی، وہاب اشرفی صاحب کی بھی کتاب آئی ہے تاریخ پر۔ لیکن یہ کتاب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نہ تو تاریخ ہے اس طرح کی، نہ اس میں تذکرہ ہے، بلکہ ایک سوانحی جو قوائف ہیں اس میں اس طرح سے انہوں نے مرتب کیے ہیں کہ پڑھنے والا بالخصوص جس کا تعلق تحقیق سے ہے، وہ اگر چاہے تو اپنی معلومات میں بہت اضافہ کر سکتا ہے۔ اور بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ بہت آتھینٹسٹی کے ساتھ انہوں نے تاریخ ولادت ہے، کتابوں کی اشاعت کا ذکر ہے، وفات کا ذکر ہے، بہت مطلب اس سے ذکر تو کیا یہ ہے۔ کہا جائے کہ ایک دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے بہار کے ادب کو سمجھنے کے لیے اور بہار کی شخصیتوں کو سمجھنے کے لیے۔ یہ ڈاکومنٹیشن ہے اور ایک بہت تاریخی اس کی اہمیت آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی، بلکہ آنے والے وقتوں میں اور اضافہ ہوگا اس کی اہمیت میں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا، اس میں پہلا جو مضمون ہے وہ امداد امام اثر کے متعلق ہے، جن کی کتاب کاشف الحقائق آج بھی اردو دنیا کی بہت ہی اہم ترین کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ امداد امام اثر کے بارے میں بتائیں کہ اعجاز علی ارشد صاحب نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے اس کتاب میں۔ چونکہ اس کتاب کا بھی تعلق بہار سے ہے اور بہار کے ادیبوں اور شاعروں کے حوالے سے کتاب مرتب کی گئی ہے، تو بہار کے ساتھ ایک طرح کی زیادتی ہوئی ہے اور بہار کے دانشوروں اور ادیبوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے۔
اگرچہ غالب نے بھی کہا ہے اپنے ایک شعر میں بہار کے بارے میں عظیم آباد کے تعلق میں کہ صاحب پوچھا کہ صاحب عظیم آباد کیا تھا اور کیسا ہے، تو ہم نے یہ کہا کہ صاحب عظیم آباد کیا ہے، وہ تو اس کا وہ جو چمن ہے، اس کی خوشبو، اس کی جو مہک ہے، اس کی جو خوشبو ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک حمید عظیم آبادی صاحب ہوا کرتے تھے، ان کا بھی ایک شعر ہے کہ بہار کی بھی ہے شرکت بہار گلشن میں، لہو سے ہم نے بھی سینچا ہے باغ اردو کو۔ واہ، بہت خوب۔ تو باغ اردو کو سینچنے میں بہار کے ادیبوں، شاعروں کا، دانشوروں کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ امداد امام اثر صاحب۔ مگر ہوا کیا ہے کہ تھوڑی سی تاریخ نے زیادتی کی، تھوڑی ہم نے زیادتی کی، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ پردہ خفا میں چلے گئے، یا ان پر ہم تفصیلی ذکر نہیں کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں۔ انہی میں ایک نام آتا ہے نواب امداد امام اثر صاحب کا۔ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک نابغہ روزگار شخصیت اپنے زمانے کا، بہت بڑا جینیس، اگر اس کی کتابوں کی ایک تفصیل دیکھیں تو 20 کتابیں ایسی ہیں، اور موضوعات بے تحاشا موضوعات، یہ نہیں کہ صاحب کسی ایک موضوع کو پکڑ کے اس پر لکھ رہے ہیں، اور نہیں، مختلف موضوعات پر ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اگر آپ صرف کاشف الحقائق کی بات کرتے ہیں، اور کاشف الحقائق اس لیے ذکر میں آتی ہے یہ کتاب چونکہ یہ حالی کی مقدمہ شعر و شاعری سے کچھ قبل لکھی گئی ہے، اور حالی کی مقدمہ شعر و شاعری کو زیادہ شہرت ملی اور ان کاشف الحقائق کو شہرت کم ملی۔ اس کے بہت سے اسباب و علل ہو سکتے ہیں کہ کیوں شہرت کم ملی اور کیوں نہیں ملی، جس میں ہم اس کو ایک، پھر وہی بات میں کہوں گا کہ اس کو ایک سازش کا بھی نتیجہ ہم کہہ سکتے ہیں، اور ایک ادبی چپقلش کا بھی سلسلہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال کاشف الحقائق نے اپنی تمام تر، اس کے اوپر ہونے والی جو تمام تر زیادتیاں ہیں، اس کے باوجود کاشف الحقائق نے اپنی اہمیت آج بھی منوا رکھی ہے اردو دنیا والوں سے۔ کاشف الحقائق 2 جلدوں میں لکھی گئی ہے، اور دونوں جلدوں کا جو مضمون ہے وہ مختلف ہے تنقید۔ پہلی بار امداد امام اثر صاحب نے تقابلی جو تنقید کا جو کنسپٹ ہوتا ہے وہ انہوں نے دوسری جلد میں کاشف الحقائق کے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جس کی طرف مصنف نے اشارہ بھی کیا اس کتاب میں۔ یہ مصنف نے تو بہت کچھ لکھا ہے۔ مصنف نے تو کاشف الحقائق کے تعلق سے اور امداد امام اثر صاحب کے تعلق سے پروفیسر اعجاز علی ارشد نے تو بہت قیمتی باتیں، بہت اہم باتیں لکھی ہیں، جس پر ابھی ہم ابھی آگے گفتگو بڑھائیں گے اس پر۔ لیکن کاشف الحقائق کی جو اپنی اہمیت ہے، اس کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو تقابلی تنقید، جس کی طرف میں ابھی عرض کر رہا تھا، تو پہلی بار تقابلی تنقید کا ایک شعور، ایک کنسپٹ جو ہے امداد، آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری کاشف الحقائق سے پیچھے رہ گئی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں زبان کا، اسلوب کا دخل ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن کاشف الحقائق اس زمانے میں بھی مقبول تھی، اور اس کو پروفیسر وہاب اشرفی نے ترتیب دیا، اور بھی دوسرے لوگوں نے اس کو مرتب کیا۔ مصنف نے، پروفیسر اعجاز علی ارشد نے امداد امام اثر کے حوالے سے ان کی جو تصانیف کا ذکر کیا ہے، آپ جانتے ہیں رضا حیدر صاحب کہ جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں یہ برس کیا تھا کہ وہ صرف محقق نہیں تھے، صرف نقاد نہیں تھے، بلکہ وہ بیک وقت تاریخ داں بھی ہیں، وہ جو ہے تحقیق بھی لکھ رہے ہیں، وہ تنقید بھی لکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بہترین شاعر، نواب امداد امام اثر صاحب بہت بہترین شاعر، دیوان اثر کے نام سے ان کا جو کلیات چھپا، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت مقبول ہوا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ شاعری اپنے عہد کی ہے، اپنے زمانے کی ہے، اس عہد کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، نئی نسل اس سے ذرا واقف نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر آپ دیکھیں گے تو الطاف حسین حالی اور امداد امام اثر میں بہت سی مماثلت ملتی ہیں، یعنی وہ بھی شاعر ہیں، وہ بھی محقق ہیں، وہ بھی نقاد ہیں، وہ بھی بہترین نثر نگار ہیں۔ کون؟ الطاف حسین حالی۔ اور اسی طریقے سے امداد اثر کی شخصیت کو دیکھیں گے تو وہاں بھی یہ سب کوالٹیز، یہ سب اوصاف، یہ سب خوبیاں امداد امام اثر صاحب کے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، جس کی طرف مصنف نے بہت خوبصورتی سے اور بہت ہی وضاحت کے ساتھ امداد امام اثر پر تقریباً میرا خیال ہے کہ 5-7 صفحات میں انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے شاید انہوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ یہ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے ویسے ویسے یہ جو ہماری شخصیات ہیں ماضی میں جو گم ہو رہی ہیں ان پر نئی نسل زیادہ جاننا چاہتی ہے. اگر ان کے بارے میں ابھی ہم نے معلومات نہیں فراہم کی تو شاید آنے والے زمانوں میں ہم کوئی مستند معلومات فراہم نہیں کر پائیں گے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور بہت ہی اہم شخصیت کا ذکر ہے، شاد عظیم آبادی، جنہوں نے نثر کے میدان میں بھی بڑا کارنامہ انجام دیا اور نظم کے بھی میدان میں، اور شاد کو مرثیے کی تاریخ میں بھی ہمیشہ یاد کیا جائے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ شاد عظیم آبادی کے بارے میں مصنف نے کیا لکھا ہے اس پہ بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیے رضا حیدر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بڑی شخصیت کا ذکر کیا ہے، ایسا نہیں ہے. جی 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 ایک نہیں، ایک سے ایک بڑھ کر شخصیت ہیں جن کا ذکر اعجاز علی اشرف صاحب نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے. اور یقین جانیے کہ بہت ہی غیر جانبداری کے ساتھ، بہت تحقیقی اصولوں کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے اس میں گفتگو کی ہے، بات چیت کی ہے. تو اگر ہم شاد عظیم آبادی کے بارے میں غور کریں تو ان کے بارے میں بھی بہت صاف ستھرے انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے عہد کی ایک بہت بڑی شخصیت، تاریخ ساز شخصیت. ایسی شخصیتیں ادب میں روز روز جنم نہیں لیتی، روز روز پیدا نہیں ہوتی ہیں. ورسٹائل ہے، ششجہد شخصیت ہے، علم اور فن اور شاعری کا ایک سمندر ہے جو ان کے یہاں لہریں مان رہا ہے. کیا نہیں کیا ہے شاد عظیم آبادی صاحب نے. آپ مرثیے کی بات کریں تو، آپ مثنوی کی بات کریں تو، آپ فکشن ناول کی بات کریں تو، اور اگر غزل میں اجتہاد کی بات کریں تو غزل کی پوری روایت شاد عظیم آبادی کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے جیسا کہ میں نے گفتگو شروع کی ہے کہ ہم لوگوں جن کا تعلق بہار سے ہے اور بہار کے جو دانشور رہے ہیں ان کے ساتھ تھوڑی سا معاملات ایسے رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے ان کو پروجیکشن نہیں مل پایا جس کے وہ حقدار تھے، جو جتنا ان کو ملنا چاہیے تھا. تو شاد عظیم آبادی کے مرثیوں کی خاص بات کیا ہو سکتی ہے؟ آخر مرثیے تو بہت لوگوں نے کہے ہیں کہ شاد عظیم آبادی کے مرثیے آخر کن بنیادوں پر اپنے دوسرے معاصر سے مختلف ہوں گے. اب اس میں آپ اگر ڈوبیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ گفتگو کے لیے اس کے بہت وقت چاہیے، لیکن بہت معمولی سی بات میں اگر آپ دیکھیں کہ رزم نامے اگر ہیں یا جس طرح سے ذکر حسین یا شاد حسین وہ کر رہے ہیں تو اس میں ان کا اپنی جو انفرادیت ہے اپنی فکر کی شاد عظیم آبادی کے، وہ اس میں ابھر کر سامنے آتی ہے. اب کہا نا کہ ایک جہت ہو تو گفتگو آسان ہوتی ہے، جب شش جہت شخصیت ہوتی ہے تو بڑی گفتگو میں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ آپ صرف فکشن کی بات کریں، ناول کی بات کریں، ہے نا. تو ولایتی کی آپ بیتی، پیر علی، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ان کا ایک افسانہ افیونی جس کا ذکر صرف ملتا ہے کہ افیونی ایک افسانہ ہے جو شاد عظیم آبادی نے لکھا ہے. وہاب اشرفی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے صرف افیونی اپنی کتاب میں، لیکن وہ ٹیکسٹ وہ متن اب تک فراہم نہیں ہوتا. اگر افیونی فراہم ہو جائے آج کی تاریخ میں تو میں آپ کو ایک ایسی حقیقت آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ اردو کا سب سے پہلا افسانہ شاد عظیم آبادی نے لکھا. اگر افیونی سامنے آ جاتا ہے تو، ابھی تک چونکہ سامنے نہیں ہے اس لیے یہ بات نہیں کہی جا سکتی وثوق کے ساتھ کہ وہ اردو کے پہلے افسانہ نگار ہوں گے، لیکن اگر وہ کبھی بھی ملے گی وہ چیز افیونی جس کا نام ہے افسانے کا، تو وہ پہلا افسانہ اردو کا کہا جائے گا. اسی طریقے سے جو غزل کا جو سلسلہ تھا، غزل جس طرح سے ایک طرف دلی اور پھر لکھنؤ اور پھر عظیم آباد جو دبستان کی شکل لے رہا تھا، اس میں شاد عظیم آبادی کا جو کنٹریبیوشن ہے، جو غزل کی جو تیسری آواز نکل کر کے آتی ہے شاد کے ہاں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ شاد کا بہت بڑا ان کے کئی شعر اس پر آپ نقل کر سکتے ہیں، یہاں دہرا سکتے ہیں. تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا، بہت سے اشعار ان کے آپ دہرا سکتے ہیں. ہستی تو درمیان سے سنی، نئی ابتدا کی خبر ہے نئی انتہا معلوم. بہترین جتنی غزلیں آپ پڑھیں، ایک فلو، ایک لہر، ایک، اور پھر موضوعات کا جو تنوع ہے ان کی غزلوں میں. یہاں دیکھیے عشق و عاشقی نہیں ہے، یہاں رخسار اور لبوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ جو زمانہ ہے، جو اب دیکھیے نا یہی شعر جو مصرع آپ کر رہے ہیں کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی. اب جو انسان کی تخلیق، آدم کی تخلیق، کائنات کی تخلیق، ان سب کے حوالے سے اگر آپ غور کریں تو صرف ایک شعر، اس ایک شعر پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. اب اس شعر کو
اس عہد کے جو معاصر غزل گو ہیں اس سے ملا کر کے آپ دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ شعر بالکل الگ نظر آئے گا، غزل کے ڈکشن میں بالکل الگ شعر نظر آئے گا۔ اس لیے ایسے شاعر کو، ایسے بڑے شاعر کو ہم بہت دیر تک نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شاد عظیم آبادی ہمارے یہاں ہمیشہ انہوں نے ادب کو بھی شاد رکھا ہے اور ہم لوگوں کو بھی شاد رکھا ہے، اور خود تو شاد اور آباد ادب میں رہیں گے ہی ہمیشہ ہمیشہ۔ ڈاکٹر صاحب کس کس پہ بات کی جائے، ہر ذرہ جو ہے وہ اس کتاب میں آفتاب ہے۔ جمیل مظہری کا بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کتاب میں ذکر کیا ہے مصنف نے۔ آپ یہ تو دیکھیے کہ نام کتنا سوچ سمجھ کے رکھا گیا، یہ بہار ہے، اور بہار کا مطلب یہ ہے کہ جب بہار آتی ہے تو پھولوں کی کوئی تفریق اور تمیز نہیں ہوتی ہے، جو پھول کھل رہا ہے وہ اس پہ شباب آیا ہوا ہے، اور ہر پھول اپنے اندر ایک خاص طرح کی خوشبو، ایک خاص طرح کا رنگ، ایک خاص طرح کی اٹریکشن رکھتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی اس میں، اس باغ میں، اس بہار کا لطف لینے کے لیے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کا نام بہار کی بہار رکھا گیا۔ اب آپ امدادی مظہر کی بات کریں، آپ جمیل مظہری کی بات کریں، آپ شاد عظیم آبادی کی بات کریں، آپ وہاب اشرفی کی بات کریں، آپ رشیدۃ النساء کی گفتگو کریں، کس کس پر گفتگو کریں گے؟ جو ذرہ جہاں ہے وہاں آفتاب ہے۔ میں نے اب اگر آپ آتے ہیں اس کی طرف، یعنی شاعری کے حوالے سے گفتگو ہم لوگ کر رہے تھے ابھی، اب صرف جمیل مظہری کو ہی لے لیں تو اب ایک دوسرا نابغہ روزگار شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ سے بار بار سوال کر رہا ہے کہ صاحب میں جمیل مظہری ہوں، میرا کیا ہے؟ اب جمیل مظہری آپ پھر تصور کیجئے ایک بار، کیا میں تو کبھی کبھی رضا حیدر صاحب اس پر غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ کیا وہ عہد تھا، کیا وہ زمانہ تھا، اور کہ لوگ کس طرح لکھتے تھے، کس طرح خوش و خضوع کے ساتھ ادب میں انوالو رہتے تھے، اور کئی پہلو پر بیک وقت قلم اٹھا رہے ہیں۔ جمیل مظہری بہترین غزل گو، نظم بہت اچھے نظم گو، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اقبال، علامہ اقبال کا اثر بھی ان پر تھا، ان کا ڈکشن، ان کا آہنگ، ان کے یہاں نظموں میں جو فلو ہے، جو موضوعات ہیں ان کے، اس میں لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کا اثر ان پہ تھا اور ہے۔ اب آپ ان کی ایک مثنوی ہے آب و سراب، اپنے آپ میں بہترین مثنوی آب و سراب، آپ نے اور لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ بہت مشہور مثنوی، اس کا ذکر بھی کیا ہے مصنف نے، جس میں تخلیقی جو صورتحال ہے دنیا کے حوالے سے، اور یہ ایک بہت ہی مطلب فلسفیانہ اور فکری اعتبار سے جمیل مظہری نے اس میں موضوع کو اٹھایا ہے آب و سراب میں، اور اس پر اس مثنوی کا ایک فلو ہے، ایک بہاؤ ہے نظم میں، اور فکر لگتا ہے کہ اود کر کے چلا آ رہا ہے، اور شاعر اپنا لکھ رہا ہے، اس موضوع پر اظہار خیال کر رہا ہے۔ تو آب و سراب، اب تیسرا پہلو لے لیجئے، پھر یہ آدمی جو جمیل مظہری ہے یہ افسانہ نگار بھی ہے۔ اس کے افسانے اس طرح کے افسانے ہوا کرتے تھے کہ اس نے پورے عہد کو متاثر کیا ہے۔ ایک افسانہ ان کا چھپا تھا ندیم میں، اس کا نام تھا فرض کی قربان گاہ پر، وہ 2 قسطوں میں چھپا، طویل افسانہ تھا، بعد میں اس کو ایک ناولٹ کی شکل دے کر کے بھی بعد میں اس کو لوگوں نے چھاپا، جس کا نام تھا رکھا گیا شکست و فتح۔ اب وہ افسانہ لکھا انہوں نے اپنے ایک موضوع کے اعتبار سے، چونکہ وہ بنیادی طور پر وہ بہت فکر کے آدمی تھے اور بہت فلسفیانہ اعتبار سے بہت سوچ کے کوئی کام کرتے تھے اور لکھتے تھے، تو اس شاعری میں فلسفیانہ بے تحاشا فلسفیانہ اثر ہے۔ اب اس موضوع پر انہوں نے لکھا فرض کی قربان گاہ پر، ایک عنوان رکھا انہوں نے اس افسانے کا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی عنوان سے مناسبت رکھتے ہوئے کم سے کم 10 افسانے دوسرے لوگوں نے لکھے، جمیل احمد کندھائی پوری ہیں اور دوسرے صاحب ہیں اور تیسرے صاحب ہیں، صرف عنوان کی مناسبت سے بھی غور کریں تو جمیل مظہری کا یہ اثر ہے اردو افسانہ نگاری کا اس عہد کی افسانہ نگاری پر کہ دوسرے لوگ جو لکھنے والے ہیں وہ موضوعات تو لے رہے ہیں، زبان و بیان پہ تو جو اثر ہوگا جمیل مظہری کا وہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس جو عنوان ہے وہ بھی جمیل مظہری سے مستعار لے رہے ہیں اور اس سے
اندازہ یہ ہوتا ہے جو محققین ہے جو اردو افسانے سے جن کی دلچسپی ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تاکہ فرض کی قربان گاہ پر ایک نام رکھا گیا تو اب بھیٹ کی قربان گاہ اور فلاں کئی افسانے اس عنوان کی مناسبت سے لکھے گئے. تو ایک پہلو یہ ہے جمیل مظہری کا. اس کے بعد یعنی آپ وہ بھی تاریخ، وہ بھی نظم نگار، وہ بھی مثنوی گو، وہ بھی غزل گو، وہ بھی فکشن میں اس کا بھی دخل، جس کا نام جمیل مظہری ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جمیل مظہری پر کم سے کم 2-3 والیوم میں ان کے کلیات پر کام لوگ کر رہے ہیں. ان کے جو پی ایچ ڈی ہو چکی ہے، خانوادے کے لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں. یہاں ایک کوثر مظہری صاحب ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس پر. تو اس اعتبار سے ایسے جو ہمارے یہاں جو شخصیات ہیں، جمیل مظہری صاحب ہیں، تو یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو جن کا ہوتا یہی ہے اصل میں کہ ایک انسان ہوتا ہے، اس کی ایک شخصیت سامنے ابھر کر کے آ جاتی ہے. شاد عظیم آبادی ہوں یا جمیل مظہری ہوں. ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے ان کو ایک شاعر کی حیثیت سے ہی ریکگنائز کیا ہے. ہم نے تو ہوا یہ کہ نئی نسل جو ہے وہ شاعری پر ہی بات کرتی رہی کہ صاحب شاعر ہیں. لیکن تاریخ تو کبھی نہ کبھی سب چیزوں کو سامنے لاتی ہے، اور اس تاریخ منتظر رہتی ہے کہ کوئی ایسا مورخ آئے گا، جیسے ہمارے پروفیسر اعجاز علی ارشد، کوئی مورخ ایسا آئے گا جو چیزوں کو سامنے لائے گا کہ ہمارے اس ادیب اور شاعر نے اب شاعری کے علاوہ کیا لکھا ہے. تو پروفیسر اعجاز علی ارشد نے اس کتاب میں بہار کی بہار میں جمیل مظہری کے تعلق سے بہت ہی خوبصورت اتنی معلومات اس میں فراہم کر دی ہیں کہ دیکھیے اضافہ تو ہو سکتا ہے، تحقیق کل کچھ اور کہہ دے، لیکن ابھی تک جو انہوں نے لکھا ہے بہت اوتھینٹسٹی کے ساتھ، بہت وثوق کے ساتھ جمیل مظہری کے حوالے سے گفتگو کی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف سوانحی بات کی ہے، بلکہ جہاں ضرورت پڑی ہے ان کو اپنی تنقیدی رائے دینے کی جمیل مظہری کے حوالے سے. مثلا انہوں نے یہ لکھا کہ جمیل مظہری فکری اور فلسفیانہ اعتبار سے بہت اچھی نظمیں کہتے تھے، بہت اچھی غزلیں کہتے تھے. اس کی وجہ سے ایسا بھی ہوا کہ عام قاری تک وہ نہیں پہنچ پائے، اگرچہ وہ بہت اہم بہت بڑے شاعر تھے. تو یہ ڈاکٹر صاحب، میں روکنا نہیں چاہ رہا تھا آپ کو، جمیل مظہری پر اتنی اچھی گفتگو چل رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور ادیبوں اور شاعروں پہ ذکر ہو جائے. اس میں ایک نام ہے سہیل عظیم آبادی، فکشن کی دنیا میں ایک بہت ہی معتبر نام. پھر وہی بات آتی ہے کہ کس کا نام لیں اور کس کو چھوڑیں ہم لوگ. یہ الگ ایک ورسٹائل شخصیت ہے جس کا نام سہیل عظیم آبادی ہے. بیسیکلی ان کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اردو کا سچا خادم. یعنی اس آدمی نے جہاں افسانے لکھے، جہاں ناول لکھے، جہاں شاعری کی، جہاں ریڈیو کا ڈائریکٹر رہا یہ آدمی، وہاں اس کی زندگی کا جو بنیادی مشن تھا وہ تھا اردو کا فروغ، اردو کی ترویج، اردو کی اشاعت. اور رانچی جیسے شہر میں اس نے عیسائیوں کے درمیان اردو کی ترویج اور اشاعت کا جو کام کیا ہے وہ جو ہے بھلائے نہیں، آپ بھول سکتے اس کو. یہ وہ شخص ہے جس نے کم سے کم 150-200 افسانے لکھے. اور بہار میں جو اردو افسانہ نگاری کی جو نئی پود آتی ہے اس میں سہیل عظیم آبادی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. وہ شخص ہے جس نے پکڑ کے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ افسانے لکھیے، اور اس کو انہوں نے افسانے لکھنے کے ڈھب بھی بتائے کہ افسانہ ایسے لکھا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں شوکت حیات ایک بڑا نام ہے جدید اردو افسانے کا. اس نے کہا کہ صاحب میں افسانہ لکھنا چاہتا ہوں. تو سہیل صاحب نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہو اس کمرے کی تفصیلات کل لکھ کر کے میرے پاس لانا. تو وہ دوسرے دن گئے کمرے میں جہاں وہ رہتے تھے، لکھ دیا اس میں کہ صاحب اس میں کتاب رکھی ہوئی ہے، اس میں قلم رکھا ہوا ہے، اس میں ایک ٹیبل ہے، اس میں ایک کرسی ہے، اس میں پلنگ ہے. یہ لکھ کے لے گئے. تو سہیل صاحب نے کہا کہ یہ بہت اچھا لکھا ہے تم نے، زبان بھی اچھی ہے یہ وہ. اب کل یہ کرنا کہ تمہارے کمرے میں جو چیزیں نہیں ہیں ان کو لکھ کے لاؤ. اب وہ دوسرے دن بیٹھ کے اس پر سوچنے لگا وہ آدمی کہ اس کمرے میں کن کن چیزوں کی کمی ہے. پھر وہ لکھ کر کے لے گیا. سہیل صاحب نے اس کو کہا کہ بہت اچھا کیا ہے. انہوں نے یہ بتایا سہیل صاحب نے کہ اصل افسانہ نگاری اور اصل جو ادب ہے، اصل جو لٹریچر ہے، اصل جو ساہتیہ ہے وہ یہی ہے. کیا کمی ہے اس کی طرف دیکھنا، کیا ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے، کیا نہیں ہے اس کی طرف دیکھنا ہے، اور اس کی فلفلمنٹ کے لیے، اس کو پانے کے لیے جو ہم کوشش کرتے ہیں، یہی ادب کا کام ہے اور یہی ادب کا نام ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور نام ہے پروفیسر وہاب اشرفی. بہت کتابیں ہیں، بہت بڑے مصنف، اور تاریخ ادب اردو لکھ کر کے انہوں نے اردو زبان و ادب کے اوپر جو احسان کیا ہے وہ بھی سنہرے حروف کے ساتھ.
لکھا جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی آپ ذکر کریں کہ مصنف نے وہاب اشرفی کے بارے میں کیا کہا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کتاب جو ہے الف سے شروع ہوتی ہے اور واو پر ختم ہوتی ہے، یعنی آپ آ گئے وہاب صاحب پر، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ کتاب ابھی مکمل نہیں ہے۔ پروفیسر اعجاز علی ارشد نے اس کتاب میں جو پیشرو لکھا ہے کتاب سے پہلے، اس میں بہت واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ ابھی یہ کتاب مکمل نہیں ہے، یہ کم سے کم 10 جلدوں میں آئے گی، 10 جلدوں میں آنی ہے۔ اسی لیے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جب اس کا مطالعہ کریں تو ان کو مایوسی ہو کہ اس میں فلاں کا نام رہ گیا، فلاں کے نام چھوٹ گئے، فلاں کا ذکر پہلے ہونا چاہیے، فلاں کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے پروفیسر اعجاز علی ارشد نے بہت واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ سمجھیے کہ اس جلد کو ابھی یوں سمجھیے کہ عظیم آباد یعنی پٹنہ تک ہم نے اس کو محدود رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں بھی وہ بہت ہی معذرت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی بہت سے نام چھوٹ گئے ہوں۔ یہ بہت واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے۔ اور دیکھیے جو قاموسی نوعیت کا جو کام ہوا کرتا ہے، جو سوانحی اعتبار سے جو کام ہوا کرتا ہے، تحقیقی حوالے سے جب چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے، اشخاص کی ترتیب کی جاتی ہے، تو اس میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اس کے لیے کچھ بہت زیادہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ محقق کو، کام کرنے والے کو پورا موقع دینا چاہیے ڈاکٹر کہ صاحب تاکہ اس وہ میں کام کرے۔ اب نام پہ آپ بات کریں تو قاضی عبدالودود، رضا نقوی واہی، ناصر زیدی، متین امادی، معین الدین درائی، مبارک عظیم آبادی، کلیم عاجز، شہزاد معصومی، شمشاد حسین، حمید عظیم آبادی، حسن نعیم، ایک سے کتنے لوگوں کا ذکر ہے اس کتاب میں۔ اب آپ حسن نعیم کی بات کر رہے ہیں، ایسے تو بہت سے نام ہیں، بہت سے۔ حسن نعیم صاحب کا صرف ایک شعر زاد راہ کے طور پر ہی ہم لوگ ساتھ لے کے اٹھ سکتے ہیں یہاں سے، کہ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، نہایت ہی عالمانہ اور مدلل گفتگو آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت بہت تو شکریہ۔ ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر